1948 کا سال دنیا میں آزادیوں کا جشن منایا جا رہا تھا، لیکن فلسطینی قوم کے لیے یہ قیامت کی شروعات تھی۔ ایک ایسی تباہی جسے النکبہ کہا گیا، یعنی مکمل تباہی۔ ہزاروں نہیں، لاکھوں فلسطینی اپنے گھروں سے نکال دیے گئے۔ وہ گھر جنہیں انہوں نے پتھر پر پتھر رکھ کر بسایا تھا، وہ زمینیں جو ان کے باپ دادا کی تھی، وہ کھیت جن میں فصلوں کے ساتھ ساتھ خواب بھی اگتے تھے، سب کچھ چھین لیا گیا۔ اسرائیلی ملیشیاؤں نے بستیوں کو آگ لگا دی اور عورتوں، بچوں، بزرگوں کو گولیوں کا نشانہ بنایا۔ اس ظلم کے پیچھے صرف ایک ہی مقصد تھا، فلسطینیوں کو انہی کی زمین پر اجنبی بنا دیا جائے۔ اقوام متحدہ نے 1947 میں فلسطین کو تقسیم کرنے کا ایک منصوبہ بنایا، بغیر وہاں رہنے والوں کی مرضی کے۔ یہ تقسیم اسرائیل کے قیام کی راہ ہموار کر رہی تھی، اور فلسطینیوں کے لیے صرف آنکھوں میں آنسو اور ہاتھوں میں خالی دعائیں رہ گئیں۔ لاکھوں لوگ اردن، لبنان اور شام کی سرحدوں پر مہاجر بن گئے۔ ان کے پاس نہ شناخت تھی، نہ ریاست۔ دنیا تماشائی بنی دیکھ رہی، اور تب سے یہ ظلم کا کھیل رکا نہیں ہے، بلکہ ہر سال ایک نیا منظرنامہ لے کے ہمارے سامنے آ جاتا ہے۔ آپ ذرا تصور تو کریں، ایک ایسی جگہ جہاں 20 لاکھ انسان صرف 365 مربع کلومیٹر میں قید ہوں، جہاں دروازے باہر کو نہیں کھلتے، صرف اندر بند ہوتے ہیں۔ یہی ہے غزہ، دنیا کی سب سے بڑی کھلی جیل۔ یہاں ہر صبح موت کی پرچھائیاں ساتھ اٹھتی ہیں اور ہر رات گولوں کی آوازوں میں ڈوب جاتی ہے۔ 2006 سے اسرائیل نے غزہ پر زمینی، بحری اور فضائی محاصرہ کر رکھا ہے۔ یہاں نہ آزاد تجارت ہے، نہ آزاد نقل و حرکت، نہ بیمار کو علاج کی اجازت ہے، نہ طلبہ کو پڑھنے کی۔ بجلی دن میں صرف چند گھنٹے آتی ہے، پانی آلودہ، خوراک ناپید، اور دوا صرف خوابوں میں میسر ہوتی ہے۔ ہر طرف اسرائیلی ڈرون کی گھن گرج ہے، بچے اسکول نہیں، ملبے سے ہڈیاں جمع کر۔ یہ محاصرہ محض فوجی قبضہ نہیں، بلکہ ایک نفسیاتی شکنجہ ہے۔ اسرائیل نے نہ صرف سرحدیں بند کی، بلکہ سانسوں کو بھی قید کر دیا۔ غزہ میں پیدا ہونے والا ہر بچہ دنیا کی سب سے مختصر امید لیے جنم لیتا ہے، اور ان میں سے بہت سے بچوں کو قبر نصیب ہوتی ہے۔ کالج نہیں، یہ جیل ہے، لیکن یہاں قیدیوں کا کوئی جرم نہیں۔ ان کا جرم صرف فلسطینی ہونا ہے، اور عالمی ضمیر بس وہ تو خاموش ہے، جیسے ان کی چیخیں خلا میں کہیں گم ہو جاتی ہوں۔ اکتوبر 2023، یہ تاریخ مستقبل میں شاید ہولوکاسٹ کے بعد دوسرا بڑا انسانی المیہ کہلائے۔ اس دن اسرائیل نے غزہ پر ایسا قہر برسایا کہ خود زمین بھی لرز گئی۔ صرف ایک مہینے میں 11,000 سے زائد فلسطینی شہید کیے گئے، جن میں 70% تو عورتیں اور بچے تھے۔ گلیاں لاشوں سے بھر گئیں، اسپتال تابوت خانوں میں بدل گئے، اور اسکول ملبے کے ڈھیر بن گئے۔ لیکن یہ صرف تعداد کا کھیل نہیں ہے، یہ ان بچوں کی کہانی ہے جو ماں کی گود میں دم توڑ گئے، ان کے والدین کا نوحہ ہے جو ملبے میں اپنے بچوں کی لاشیں ڈھونڈتے رہے، وہ باپ جو بیٹے کی انگلیاں پکڑنے کے بجائے ان کا کٹا ہوا ہاتھ دفنا رہے تھے۔ اسرائیل نے اسپتالوں کو بھی نہیں چھوڑا، اسپتالوں پر بمباری کی، ایمبولینسز کو نشانہ بنایا، اور UN کے پناہ گزین کیمپ تک کو تباہ کر دیا۔ 36 میں سے 29 اسپتال بند ہو گئے، ہزاروں زخمی بغیر علاج کے ایڑیاں رگڑتے رہے۔ 17,000 سے بھی زیادہ بچے یا تو یتیم ہو چکے یا اپنے خاندان سے جدا ہو چکے۔ ان میں سے کئی اب خاموش ہو گئے، ان کی آنکھوں میں اب ڈر نہیں ہے، ایک مسلسل ویرانی سی ہے۔ اور دنیا نے صرف تشویش کا اظہار کیا۔ اقوام متحدہ کے اجلاس ہوئے، قراردادیں آئیں، بیانات دیے گئے، مگر اسرائیلی بمباری طیارے مسلسل موت بانٹتے رہے۔ یہ جدید دور کا قتل عام تھا، جس میں مظلوم نہتا تھا اور دنیا ناظرین۔ یہ صرف فلسطین پر حملہ نہیں، یہ انسانیت پر دھبا تھا، اور ہم سب اگر خاموش ہیں تو اس دھبے میں برابر شریک ہیں۔ اسرائیل کا حق ہے اپنے دفاع کا۔ یہ جملہ آپ نے ہر مغربی میڈیا چینل، ہر امریکی سیاستدان اور ہر یورپی ترجمان کی زبان سے سنا ہوگا، مگر کوئی نہیں پوچھتا کہ دفاع کس کا؟ کس سے؟ ان بچوں سے جو دودھ کی بوتل کے ساتھ دفن ہو گئے، ان ماؤں سے جن کے ہاتھ میں صرف اپنے بچوں کی تصویریں بچی ہیں۔ میڈیا نے اسرائیل کو مظلوم دکھانے کی پوری کوشش کی ہے، CNN، BBC، فاکس نیوز، سب نے غزہ کی تباہی کی تصاویر کم دکھائیں، اور اسرائیلی سرزمین پر گرنے والے چند راکٹوں کو بڑا بنا کر پیش کیا۔ جب ایک فلسطینی بچہ گرتا ہے وہ خبر نہیں بنتی، مگر اسرائیل کی ایک عمارت کو ہلکی سی خراش بھی آ جائے تو دنیا کی اسکرینوں پر بریکنگ نیوز چلنے لگتی ہے۔ جب غزہ میں 500 افراد اسپتال کے حملے میں شہید ہوئے تو مغربی میڈیا نے کہا انویریفائڈ سورس، یعنی اسپتال پہ ہونے والے حملے اور اس میں شہید ہونے والے 500 افراد کا کوئی ٹھوس ثبوت ہی نہیں ہے۔ اور دوسری طرف جب کبھی اسرائیل کا کوئی بھی جھوٹا دعویٰ آئے تو فوراً یقین کر لیا جاتا ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے فلسطینیوں کی جان کی کوئی قیمت ہی نہیں ہے، جیسے ان کی لاشیں صرف گنتی کا ہنسا ہیں اور اسرائیل کی تکلیف ایک عالمی شان ہے۔ سوشل میڈیا پر جب سچ بولنے والے
سامنے آئے تو ان کے اکاؤنٹس معطل کر دیے گئے اور آوازیں دبا دی گئی۔ یہ جنگ صرف ٹینکوں اور میزائلوں کی نہیں ہے، بیانیے کی جنگ ہے، اور بیانیے کی یہ جنگ اسرائیل جیتنے کی ہر ممکن کوشش کر رہا ہے تاکہ دنیا اصل مظلوم کو مجرم سمجھے اور اصل مجرم کو تحفظ دے۔ مگر سچ کے پر ہوتے ہیں، وہ اڑتا ہے، اور غزہ کے ملبے سے سچ آج بھی چیخ چیخ کر کہہ رہا ہے کہ ہم نہتے ہیں۔ جب غزہ جل رہا تھا، بچوں کی لاشیں ٹرکوں میں ڈالی جا رہی تھیں، ماں اپنے بچوں کا چہرہ آخری بار چوم رہی تھی۔ اس وقت مسلم ممالک کے ایوانوں میں صرف افسوس کے الفاظ گونج رہے تھے۔ سعودی عرب، جسے امت مسلمہ کا مرکز کہا جاتا ہے، اس نے خاموشی اختیار کر لی۔ متحدہ عرب امارات، جس نے اسرائیل سے معاہدے کیے، بس سفارتی بیانات دے کر اپنے ہاتھ دھوتا رہا۔ کسی نے بھی غزہ کے لیے وہ عالمی اقدام نہیں کیا جو تاریخ میں یاد رکھا جا سکے۔ کہیں احتجاج ہوئے، کہیں قراردادیں پیش کی گئیں، مگر فلسطینیوں کے لیے دوا، خوراک اور تحفظ کی حقیقی راہیں نہ کھل سکی۔ OIC، جو 57 اسلامی ممالک کا اتحاد ہے، اس کا کردار صرف ایک رسمی اجلاس اور ایک ناکام پریس ریلیز تک محدود رہا۔ مسجد اقصی پر حملہ ہو یا بچوں کے اسکول پر بمباری، مسلم حکمرانوں نے صرف اقوام متحدہ کی طرف دیکھا، جیسے ان کے ہاتھ بندھے ہوئے ہوں یا شاید دل مردہ ہو چکے ہوں۔ کیا ہم واقعی اتنے کمزور ہو چکے ہیں کہ مظلوم کی مدد بھی سفارتی جملوں تک محدود ہو گئی؟ یا شاید عرب دنیا کا اسرائیل کے ساتھ معاشی تعلق ہے، تیل کے سودے، اسلحے کی ڈیلز، ان سب نے ہمیں انسانیت سے غافل کر دیا ہے۔ جب امت کی بیٹی غزہ کی مٹی پر بے لباس دفن ہو رہی تھی تو مسلم دنیا کے یہ سربراہان صرف تماشائی بنے بیٹھے۔ یہ خاموشی نہیں ہے، یہ شراکت داری ہے اس ظلم میں، یہ وہ خنجر ہے جو دشمن کے نہیں اپنوں کے ہاتھ میں ہے۔ اور یاد رکھو، جب ظالم کے خلاف بولنے والا نہیں ہوتا تو یاد رکھنا، تاریخ خاموش رہنے والوں کو بھی مجرم لکھتی ہے۔ امریکہ اسرائیل کا سب سے بڑا پشت پناہ، سالانہ 3.8 ارب ڈالر سے زائد کی مالی امداد، جدید ترین اسلحہ، آئرن ڈوم سسٹم، جاسوسی ڈرونز، یہ سب کچھ امریکہ نے اسرائیل کو نہ صرف دیا بلکہ مسلسل دیتا رہا۔ لیکن یہ صرف مالی مدد نہیں ہے، ایک نظریاتی گٹھ جوڑ ہے۔ امریکہ کے ہر صدارتی انتخاب میں اسرائیل کا لابی گروپ AIPAC فیصلہ کن کردار ادا کرتا ہے۔ جو اسرائیل کی حمایت نہ کرے وہ صدارت کا خواب بھی نہیں دیکھ سکتا۔ یورپی یونین، جو انسانی حقوق کی دہائی دیتا ہے، وہ بھی اسرائیل کو دفاعی ٹیکنالوجی، سافٹ ویئر اور تجارتی معاہدوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ دیتا ہے۔ فرانس، جرمنی، برطانیہ، سب نے اسرائیل کو اپنا اتحادی تسلیم کر لیا ہے اور فلسطینیوں کے قتل عام پر صرف تشویش کا اظہار کر رہے ہیں۔ اقوام متحدہ، اس ادارے نے درجنوں قراردادیں منظور جنہیں اسرائیل نے ہمیشہ نظر انداز کیا۔ دوسری طرف فلسطین کے حق میں جب بھی کوئی بھی قرارداد آئی، امریکہ نے فوراً ویٹو کر دی۔ اسرائیل، جو ایک طرف بین الاقوامی قوانین کی دھجیاں اڑا رہا تھا، جو نسل کشی کر رہا تھا، اسے نہ صرف کوئی سزا نہیں دی جاتی بلکہ دفاع کے لیے ہر عالمی فورم پر ڈھال بنا کر کھڑا ہو جایا جاتا۔ دنیا کے بڑے سرمایہ دار ادارے، بلیک راک، وینگارڈ، JP مورگن، اسرائیل کی اسلحہ ساز کمپنیوں میں سرمایہ کاری کر رہے ہیں۔ فلسطینیوں کی موت ان کے لیے منافع ہے۔ یہ ایک خونی اتحاد ہے جہاں اسرائیل بندوق چلاتا ہے اور دنیا اسے گولیاں فراہم کرتی ہے۔ جب دنیا نے غزہ کو جلتے ہوئے دیکھا تو کئی نے یہ سمجھا کہ شاید یہ قوم اب ٹوٹ جائے گی، بکھر جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ مگر اگلے دن ملبے کے بیچ ایک بچی نے، جس کے پورے خاندان کو شہید کر دیا گیا تھا، کیمرے کی طرف دیکھا اور کہا، ہم نہیں ڈریں گے، تو دشمنوں کے ایوان لرز گئے۔ فلسطینی بچوں کی آنکھوں میں موت کا خوف نہیں تھا، صرف آزادی کا خواب تھا۔ وہ اسکول جنہیں اسرائیل نے راکھ کر دیا، ان کے بچے ملبے پر بیٹھ کر پڑھائی کر رہے تھے۔ وہ ماں جو اپنے بچے کو دفنا کر آتی ہے، اگلے ہی دن مظاہرے میں نکلتی ہے۔ ہر جنازہ احتجاج بن جاتا ہے، ہر تباہ شدہ گھر مزاحمت کی علامت۔ غزہ کے لوگ ایک ایسا سبق دے رہے ہیں جسے پوری دنیا سن رہی ہے کہ آزادی صرف نعرے سے نہیں، قربانی سے آتی ہے۔ یہ وہ قوم ہے جس کا جینا بھی جدوجہد ہے اور مرنا بھی مزاحمت۔ وہ جو بچوں کو مار رہے ہیں وہ مر جائیں گے تاریخ کے صفحات میں، اور وہ بچے وہ زندہ رہیں گے امت کے ضمیر میں، کیونکہ فلسطین صرف ایک سرزمین نہیں، یہ ایک حوصلہ ہے اور ایک امید ہے جو کبھی نہیں مرتی۔ تو بتاؤ، تم کس کے انتظار میں ہو؟ کیا تم چاہتے ہو کہ ہر فلسطینی بچہ شہید ہو جائے تب جا کر تمہاری آنکھ کھلے؟ کیا تم اس لمحے کے انتظار میں ہو جب مسجد اقصی کی جگہ شاپنگ مال بن جائے، تب تمہیں یاد آئے کہ یہ قبلہ اول تھا؟ کیا تم چاہتے ہو کہ سچ کا گلا گھونٹ دیا جائے، یہاں تک کہ دنیا میں صرف ظالموں کی آواز گونجے اور مظلوم قبروں میں بھی چیختے رہیں اور سننے والا کوئی نہیں؟ اگر اب بھی خاموش رہے تو کل جب تاریخ لکھی جائے گی تو تمہارا نام مظلوم کے ساتھ نہیں
जालिम के साथ लिखा जाएगा बतौर खामोश मुजरिम। फलस्तीन आज हमारे ज़मीर का इम्तिहान है। ये सिर्फ मस्जिद अक्सा का नहीं, ये इंसानियत की हुर्मत का सवाल है। ये सिर्फ अरबों का मसला नहीं, ये हर उस इंसान का मसला है जिसके सीने में दिल है और दिल में कुछ बाकी है। अगर अमेरिका इजराइल को खुलकर असला दे सकता है तो हम हक और सच की आवाज़ क्यों नहीं बुलंद कर सकते? अगर यूरोप एक मुजरिम रियासत को मजलूम दिखा सकता है तो हम सच को दुनिया के सामने क्यों नहीं ला सकते? तुम्हारे अल्फाज कमजोर नहीं हैं, तुम्हारी खामोशी जालिम को ताकत देती। उठो, बोलो, लिखो, चीखो, जिस तरह से साथ दे सकते हो दो। सोशल मीडिया में, गलियों में, सड़कों में, स्कूलों में, कॉलेजों में जिस तरह से फलस्तीन का साथ दे सकते हो दो। फलस्तीन के लिए आवाज बुलंद कर सकते हो करो, क्योंकि अगर आज तुम खामोश रहे तो कल तुम्हारी खामोशी किसी और कौम की मौत बनेगी, और उस दिन जो खबर खोदी जाएगी उस पर सिर्फ एक लफ्ज लिखा होगा, इंसानियत मुर्दा हो चुकी है। फलस्तीन जिंदा है और जिंदा रहेगा, क्योंकि हर शहीद की कब्र से आवाज आती है, अल्लाहु अकबर, फतेह हमारी है। दोस्तों, ताकतवर मैं भी नहीं हूँ, मगर मैं अपने हौसले, अपनी हिम्मत के मुताबिक जितना कर सकता हूँ कर रहा हूँ। आइए आप भी मेरा साथ दीजिए, मेरी आवाज को दुनिया तक पहुँचाएं, ताकि जिन लोगों के ज़मीर सो चुके हैं शायद उनको जगाने में कामयाब हो जाऊं। अल्लाह हाफिज।